محترم عبدالرحمان صاحب اسٹیج پر تشریف فرما، تمام مقررین حضرات، سامعین جلسہ، السلام علیکم۔ ابھی ہم جناب مفتی مکرم احمد صاحب شاہی امام کا خطاب سن رہے تھے، ان کے فوراً بعد مجھے آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا حکم ہوا ہے۔ پاپولر فرنٹ کے اجلاس میں شرکت کرنے کا موقع ملا مجھے، کیرلا کی زمین پر جسے منی عرب کے خطاب سے نوازا جاتا ہے۔ میں نے لاکھوں کے مجمع کو وہاں دیکھا اور ان کے بیچ بولنے کا موقع پایا۔ آج دارالحکومت میں پاپولر فرنٹ میں آ کر مسلمانوں کے حق کی آواز بلند کرنے کا عزم کیا ہے، میں اس کے لیے انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آزادی کے 64 برس بعد اگر مسلمانوں کو رام لیلا میدان میں دلی میں حکومت کی آنکھ کے نیچے آ کر اپنی آواز بلند کرنا پڑے کہ ہمیں سوشل جسٹس کے تحت انصاف درکار ہے، تو حکومتوں کو سمجھنا ہوگا کہ 64 برس سے ہمیں انصاف نہیں ملا ہے۔ محترم شہاب الدین صاحب اپنی تقریر میں فرما رہے تھے کہ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ مسلمانوں کو پاکستان مل گیا، اب انہیں ہندوستان میں مزید اختیارات کی کیا ضرورت ہے۔ میں یہاں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان مسلمانوں کو نہیں ملا تھا۔ یہ بدقسمتی ہندوستان کے مسلمانوں کی کہ انہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے جنگ لڑی، انہیں نہ ہندوستان ملا نہ پاکستان ملا۔ پاکستان کا وجود آیا تھا صرف اس لیے کہ مسلمانوں کو 2 ٹکڑوں میں بانٹا جا سکے، محمد علی جناح کی دعوے داری کو ختم کر کے آنے والے کل میں مسلمانوں کی اقتدار کی دعوے داری کو ختم کیا جا سکے۔ یہ مسلمانوں کے خلاف ایک سازش تھی۔ اردو زبان کو ختم کیا گیا، جس زبان میں نے ہندوستان کی آزادی کی جنگ لڑی۔ الہلال البلاغ کو ہم یاد رکھتے ہیں، مولانا ابوالکلام آزاد کا یوم پیدائش اسی مہینے میں 11 نومبر کو تھا۔ ہم یوم تعلیم کے نام سے اسے مناتے ہیں۔ ہم مولانا علی برادران کو یاد رکھتے ہیں، ہم مولانا حضرت موہانی کو یاد رکھتے ہیں، مگر ان کی قربانیاں کیا تھیں، اس زبان کی قربانیاں کیا تھیں جس صحافت نے اس ملک کو آزادی دلائی، انگریزوں کے قدموں کو اس ملک سے ہٹا کر دم دیا۔ آج اس زبان کو ہم نے کس حد تک اپنایا ہے، آج اسے دوسری زبان کا درجہ حاصل کرنے کے لیے بھی ایڑیاں رگڑنا پڑتی ہے۔ اگر ایک ووٹ سے قومی زبان کا شرف حاصل نہ کر سکی تو قومی سطح پر اسے دوسری زبان تو ہونا ہی چاہیے تھا۔ ریزرویشن کی بات آج یہ بار بار سامنے آتی ہے، ہم اس کی تائید بھی کرتے ہیں اور یہ کہنا بھی چاہتے ہیں کیوں۔ بابا بھیم راؤ امبیڈکر نے جب ریزرویشن کی بات کہی تھی تو ان کی دلیل یہی تھی کہ دلتوں کی آج ہندوستان کے اندر پسماندگی اس سطح پر پہنچ چکی ہے کہ اگر انہیں ریزرویشن دے کر اس مقام سے نہ اٹھایا گیا تو یہ ہندوستان کا وہ شہری نہیں بن سکیں گے جسے برابری کا درجہ حاصل ہو سکے۔ راجندر کچر صاحب کی رپورٹ بھی آج یہی کہتی ہے کہ مسلمانوں کی حالت دلتوں سے بھی گئی گزری ہے، پھر انہیں ریزرویشن مانگنے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے۔ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ انہیں ان کا حق اپنے آپ دیا جائے۔ ہم سوشل جسٹس کی مانگ
اس لیے کرنے کو مجبور ہیں، اور ہم یہ سوال بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخر انصاف کس طرح ملے گا جب عشرت جہاں کا انکاؤنٹر کیا گیا تو بتایا گیا کہ نریندر مودی کے خلاف لشکر طیبہ کی سازش ہے، وہ نریندر مودی کی جان لینے کے لیے آئی ہے۔ آج ثابت ہو گیا سازش نریندر مودی کی تھی، جان عشرت جہاں کی لی گئی تھی۔ کیا انصاف ملے گا؟ کیا عشرت جہاں کو زندہ کیا جا سکتا ہے؟ ایک جھوٹا الزام لگا کر صرف ایک عشرت جہاں کو قتل نہیں کیا گیا، صرف اس کی جان نہیں لی گئی، اس کے خاندان کو دہشت گرد خاندان قرار دیا گیا، اس کی قوم کو دہشت گردی سے جوڑ دیا گیا۔ یہ ہندوستان کے 25 کروڑ مسلمانوں کے نام پر بدنما داغ کا کیا انصاف ملے گا؟ انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ نریندر مودی کو آج اس قتل کے جرم کی سزا دی جائے اور اس کو یہ ثابت کیا جائے کہ دہشت گرد عشرت جہاں نہیں تھی، اس کو ثابت کرنے والا دہشت گردی کے زمرے میں آتا ہے۔ آج ہم خوش ہیں، آج ہم جشن مناتے ہیں، اس لیے کہ مالیگاؤں کے مجرمین کو رہائی مل گئی ہے، انہیں ضمانت مل گئی ہے، کچھ دن کے لیے انہیں رہا کر دیا گیا ہے۔ اگر انہیں باعزت بری بھی کر دیا جائے تو بھی مکمل انصاف نہیں ہوگا۔ پاپولر فرنٹ کے اس منچ کے معرفت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ان کو پورے ہندوستان میں دہشت گرد ثابت کیا گیا تھا، آج انہیں سب کے سامنے یہ ثابت کرنا ہوگا الزام جھوٹا تھا، خطاوار یہ نہیں تھے۔ ہم شرمندہ ہیں، ہمارا نظام شرمندہ ہے، ہماری حکومت شرمندہ ہے، ہماری پولیس شرمندہ ہے۔ ہم نے جھوٹے الزام میں انہیں پھنسایا تھا، ہم انہیں وہ معاوضہ ادا کرنا چاہتے ہیں جو 5 برس جیل میں گزارنے کی وجہ سے ان کے کاروبار پر اثر پڑا، ان کے خاندانوں پر اثر پڑا، ان کی رہائی مکمل انصاف نہیں ہے۔ ہمیں مانگ کرنا ہوگی ان تمام پولیس آفیسران، ان تمام ثبوتوں اور گواہوں کے خلاف مقدمہ درج کیے جانے کی جنہوں نے ان پر جھوٹے الزام لگائے۔ ہمیں حکومت ہند سے، ہمیں اپنی خفیہ ایجنسیوں سے، ہمیں اپنے انتظامیہ سے یہ سوال کرنا ہوگا کہ حیدرآباد کے کلیم نے اگر سوامی اسیمانند کا ذہن اپنے اس کردار سے نہیں بدلا ہوتا جسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو سکھایا ہے، تو آج ہمارے نظام نے دم توڑ دیا تھا، انصاف نے دم توڑ دیا تھا، حکومتیں ناکام ثابت ہو گئی تھی، ہم نے انہیں مجرم مان لیا تھا جو مجرم نہیں تھے۔ کیا ہم اسی طرح ذہنوں کی تبدیلی کا انتظار کرتے رہیں گے؟ اگر کوئی اسیمانند اعتراف گناہ نہیں کرے گا تو ہمارے بے گناہ نہ کردہ گناہوں کی سزا پاتے رہیں گے۔ ہمیں اس سمت میں سوچنا ہوگا۔ مجھے جتنا وقت ہے میں اسی کے اندر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، مگر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاپولر فرنٹ نے آج دلی میں آ کر جو بات کہی ہے، ہندوستان کی ہر ریاست میں یہ آواز اٹھے۔ پاپولر فرنٹ سیاسی معاملات میں، سماجی معاملات میں، صحافتی معاملات میں، اخلاقی معاملات میں ہم سب کے سامنے آ کر ایک مثال پیش کرے۔ جا کے اپنے میڈیا کے بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، چند روز پہلے کی بات ہے، اسی رام لیلا میدان میں انا ہزارے اور ان کی ٹیم نے بدعنوانی کے خلاف ایک جنگ کی شروعات کی تھی۔ ہر پل کی خبریں میڈیا دکھاتا رہا تھا، ہفتوں یہ بحث جاری رہی تھی۔ آج ہندوستان کے مظلومین نے پاپولر فرنٹ کے بینر کے نیچے اس آواز کو بلند کیا ہے۔ کیا میڈیا وہی انصاف کرے گا؟ کیا یہاں پل پل کی خبروں کو دکھایا جائے گا، سنائی جائے گی؟
ہماری آواز میں ملا کر یہ کہا جائے گا، اس سے بھی کم تعداد کے لوگوں کو کہا تھا آج پورا ہندوستان رام لیلا میدان میں جمع ہے، وہ تمام لوگ آ کر دیکھ لیں، ان سے بڑی تعداد یہاں جمع ہے، کم سے کم اتنا تو کہہ دیجیے کہ سارے ہندوستان کا مسلمان یہاں جمع ہے۔ یہ پاپولر فرنٹ کی آواز نہیں ہے، یہ سارے ہندوستان کے مسلمان کی آواز نہیں ہے، یہ صرف ایک عزیز برمی کی آواز نہیں ہے، یہ سید شہاب الدین کی آواز نہیں ہے، یہ مولانا مفتی مکرم کی آواز نہیں ہے، یہ ہندوستان کی آواز ہے۔ ہمیں انصاف چاہیے، ورنہ یہ بھی سن لیں، یہ آخری جملہ بھی ختم کر لیں کہ جو زندہ قوم انگریزوں کے تلوے اکھاڑ سکتی ہے، ان سے اپنا حق حاصل کر سکتی ہے، یہ ملک جن کا تھا وہ اپنا حق پھر حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم وہ طریقہ جو جانتے ہیں۔ شکریہ، خدا حافظ، جے ہند۔